آج ہم سبق قدرتی آفات کے دوسرے حصے کی پڑھائی کریں گے۔ پہلے حصے کی پڑھائی میں ہم نے سیکھا تھا کہ قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں، قدرتی آفات کون کون سی ہوتی ہیں، قدرتی آفات کیوں آتی ہیں اور ان قدرتی آفات سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کیا سیکھیں گے۔ سارا: ابو جان، ان قدرتی آفات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ابو جان: بیٹا، قدرتی آفات کو روکنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ قدرتی آفات کو روک سکے، لیکن ہاں اگر کچھ حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں تو ان کے نقصانات سے بڑی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ حفاظتی کا لفظ ہے حفاظت سے، یعنی ہم کچھ ایسے عمل کر لیں، اقدامات کر لیں، یعنی ایسے کچھ عمل کر لیں، معاف کیجیے گا، کچھ حفاظت کرنے والے عمل کر لیں تو ان قدرتی آفات کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں، یعنی بچ سکتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے عمل ہیں، وہ کون کون سے اقدامات ہیں؟ جیسے جن علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں مکان کی جمع ہے، یعنی وہاں گھر وغیرہ، اسکول وغیرہ، جتنے بھی مکان ہوتے ہیں، بلڈنگز ہوتی ہیں، وہ لکڑی کے بنائے جائیں اور بلند عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں۔ بلند عمارتیں یعنی بہت اونچی عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں، یعنی بنائی نہ جائیں۔ سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، کیونکہ درخت کی جڑیں جب زمین میں بہت نیچے تک جاتی ہیں تو وہ زمین کو مضبوط بنا دیتی ہیں، پھر سیلاب کی وجہ سے زمین ٹوٹتی پھوٹتی نہیں ہے۔ دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں۔ ڈیم کہتے ہیں جب سمندر اور دریاؤں پر ہم ڈیم بنائیں تو جب سمندروں اور دریاؤں میں زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو وہ پانی باہر نکل کے ان جگہوں پر جانے کے بجائے جہاں انسان رہتے ہیں ڈیم میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح سیلاب سے بچا جا سکتا ہے۔ تاکہ پانی کی زائد مقدار یعنی پانی کا زیادہ ہونا کو محفوظ کیا جا سکے، یعنی اس کو سیو کیا جا سکے۔ جب سیلاب آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ ہم نے سیکھا تھا کہ جب دریاؤں اور سمندروں میں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ سمندر یا دریا سے باہر آ کر ان جگہوں میں پھیل جاتا ہے جہاں انسان رہتے ہیں، اور اس طرح وہ پانی بھی ضائع ہو جاتا ہے اور انسانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم ڈیم بنا دیں گے تو پانی بھی محفوظ ہو جائے گا اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ برفانی طوفان کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں۔ سارا: ابو جان، جب کہیں کوئی قدرتی آفت آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابو جان: بیٹا، ایسی صورتحال میں لوگ مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مصیبت زدہ بھائی یعنی وہ لوگ جن پر وہ مصیبت، وہ قدرتی آفت آئی ہوتی ہے، ان کو ہم مصیبت زدہ کہیں گے۔ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا کچھ بھی اس مصیبت والے بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں یا مصیبت والے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں، جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے وہ ان کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کر سکیں۔ حکومت کے سب ادارے یعنی جتنے بھی لوگ حکومت میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جان و مال بچانے اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مدد فراہم کرنے میں یعنی مدد دینے میں۔ اس کے علاوہ باہر کے ممالک سے بھی
ممالک ملک کی جمع ہے، یعنی جس ملک میں وہ مصیبت آئی ہوتی ہے وہاں کے لوگ تو مدد کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے ملکوں سے بھی ڈاکٹر اور رضاکار مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یعنی آ جاتے ہیں۔ رضاکار ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو بغیر کوئی پیسے لیے یا بغیر بدلے میں کوئی چیز لیے دوسرے لوگوں کو اپنی چیزیں دے دیتے ہیں، اور جس طرح کی بھی انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوشی خوشی وہ مدد کر دیتے ہیں اور جواباً بدلے میں کچھ بھی نہیں لیتے۔ سارا: کیا ہم بچے بھی امدادی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں؟ امدادی کاموں میں یعنی امدادی کام وہ والے کام ہیں جن کے ذریعے یا جن کی مدد سے ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن پر کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے۔ ابو جان پیار سے: جی بیٹا کیوں نہیں، آپ بچے اپنے جیب خرچ کے پیسے، جیب خرچ ان پیسوں کو کہا جاتا ہے جو ہمیں ہمارے ماں باپ روزانہ کے یعنی ہر دن کے خرچے کے لیے دیتے ہیں۔ آپ بچے اپنے جیب خرچ کے پیسے امدادی کاموں میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں جمع کر کے، روزمرہ استعمال کی چیزیں یعنی وہ چیزیں جو ہم اپنے گھروں میں ہر روز یعنی ہر دن استعمال کرتے ہیں، جیسے کھانا کھانے کے لیے برتن استعمال کرتے ہیں، کپڑے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کی اور کئی چیزیں جو ہم ہر دن استعمال کرتے ہیں، ان کو جمع کر کے اپنے والدین کی مدد سے امدادی کیمپوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ امدادی کیمپ جس جگہ پر مصیبت آتی ہے وہاں پہ یا کہیں بھی کسی بھی اور قریبی علاقے میں یا قریبی جگہ پر حکومت کے لوگ یا رضاکار لوگ امدادی کیمپس لگاتے ہیں، یعنی وہ کیمپ جن میں وہ سب چیزیں جمع کی جاتی ہیں جو بعد میں ان لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا جن پر کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے، تو ان کیمپس کو یا ان کیمپوں کو ہم امدادی کیمپ کہتے ہیں۔ سارا: ابو جان اگر ہم پر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو جان: بیٹا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے یعنی قدرتی آفت سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعنی دکھاتے ہوئے، صبر دکھاتے ہوئے یا صبر کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانیں بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سارا نے اتنی مفید معلومات فراہم کرنے پر ابو جان کا شکریہ ادا کیا۔ مفید یعنی وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے، تو یہ جتنی بھی معلومات، جتنا بھی علم سارا کے ابو جان نے اسے دیا تھا وہ اس کی تقریر کے لیے بہت فائدہ مند تھا، یعنی وہ اس کی تقریر تیار کرنے کے لیے اس کی بہت مدد کرنے والا تھا، اس لیے یہاں پہ انہوں نے مفید معلومات لکھا ہے۔ فراہم کرنے پر یعنی دینے پر، اور پھر تقریر کی تیاری کرنے کے لیے ابو جان سے اجازت لے کر اپنے کمرے کی جانب چل دی، کمرے کی جانب چل دی یعنی کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج ہم نے سبق قدرتی آفات کی پڑھائی مکمل کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔